الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الدنیا خضرۃ حلوۃ فمن اخذها بحقها بورک له فیها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام وقد قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی۔ واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی ایمانی بھائیوں، اور بہت ہی عزت و احترام کے مستحق دور بیٹھی سن رہی عزیز ماں اور بہنوں، تقریباً 3 ہفتوں سے ہمارا ایک ہی مضمون چل رہا ہے جس میں یہ بات عرض کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انسان خالی نہ بیٹھے بلکہ اپنی ہمت، وسعت، طاقت کے مطابق محنت کا عادی بنے اور حلال طریقے پر حلال کاروبار کے کرنے کی فکر کرے۔ اس کی فضیلت، اس کے فوائد، خلفائے راشدین کا معمول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، انبیاء کرام کے طریقے، اور اگر انسان یہ کام نہیں کرتا تو اس کے نقصانات، یہ گزشتہ 3 ہفتوں میں کچھ تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیا گیا ہے۔ اس ہفتے اسی مضمون کا بقیہ حصہ مجھے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ انسان محنت کے ساتھ کمائے، لیکن کمانے میں شریعت نے انسان کو بالکل آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ انسان کو حلال اور حرام کی تمیز کا سبق دیا ہے کہ اس طریقے پر کماؤ گے تو یہ حلال ہوگا، اس طریقے پر کماؤ گے تو حرام ہوگا۔ باقی حلال راستے سے حلال کاروبار کتنا بھی کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھ رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ مالداری میں کوئی حرج نہیں ہے اگر خوف خدا کے ساتھ۔ کتنا چھوٹا سا فرمان ہے لیکن کتنا جامع، کتنا گہرا ہے کہ اگر انسان کے دل میں خوف خدا ہے، وہ کاروبار کے دوران اللہ کے فرائض کا خیال رکھتا ہے، نماز کو، روزے کو، زکوٰۃ کو، حج کو، حقوق اللہ کو، حقوق العباد کو نمبر 1 پر رکھتا ہے، کاروبار کو نمبر 2 پر رکھتا ہے، کتنا بھی کمائے، ساری زندگی کماتا رہے، کروڑوں کمائے، اربوں کمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوف خدا کے ساتھ مالداری میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اس کی فضیلتیں گزشتہ 3 ہفتوں میں آپ کے سامنے عرض کی گئی۔ لیکن انسان اور مسلمان، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے سامنے قرآن و حدیث کی شکل میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی شکل میں وہ شاندار تعلیمات، ہدایات لوگوں کے سامنے، انسانیت کے سامنے رکھی ہیں کہ انسانیت اپنی ساری عمر میں بھی ٹھوکریں کھا کر اور اپنی ساری ذہانت کو لگا کر ان تعلیمات تک نہیں پہنچ سکتی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مفت میں عنایت کر دی۔ انسان کے چونکہ بنانے والے اللہ رب العزت ہیں، اس لیے وہ خوب جانتے ہیں کہ انسان کے اندر کا نظام کیا ہے، کس چیز کا انسان کے اوپر کیا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو کھاؤ
اس میں سے جو اللہ رب العزت نے زمین میں تمہارے کھانے کے لیے رکھا، لیکن وہ حلال ہو، طیب ہو، پاکیزہ۔ انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق کھائے تو اس کو صرف کھانے کے لیے پیٹ بھرنا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اعمال کی مکلف نہیں ہے۔ کوئی بھی جانور یا انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات وہ اعمال کی مکلف نہیں ہے، انہیں اعمال نہیں کرنے، ان کے تو ذمے موٹے موٹے کام ہیں، وہ انہیں کرنے ہیں۔ قیامت کے دن ان کے لیے جنت و جہنم کا معاملہ نہیں ہے۔ لیکن انسان کا مسئلہ اور ہے، وہ جسم اور روح دونوں سے مرکب ہے۔ اس کی روح کو بھی خوراک چاہیے اور اس کے جسم کو بھی خوراک چاہیے۔ جسمانی خوراک ہمیں ظاہر ہے کہ گوشت ہماری خوراک ہے، چاول ہماری خوراک ہے، سبزیاں ہماری خوراک ہیں، لیکن حلال وہ چیز ہے جو ہمیں نظر نہیں آئے گا، آنکھوں سے، کانوں سے سننے میں نہیں آئے گا، زبان کے ذریعے سے ہم چکھ نہیں سکیں گے، لیکن ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے۔ انسان کی روح نظر نہیں آتی، اسی طرح کسی بھی چیز کے اندر جو چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے، یعنی حلال اور حرام، اس کا اثر انسان کے اس حصے پر ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا۔ ظاہر کا اثر ظاہر پر، اگر ہم حرام کھائیں، حرام جانور کھائیں، حرام طریقے پر ذبح شدہ کھائیں تو ہمارا پیٹ تو بھر جائے گا، ظاہری چیز ظاہر پر تو اثر کر جائے گی، لیکن اس کا جو باطن ہے، حرام گندگی، وہ ہمارے باطن پر اثر کرے گا۔ اور باطن پر کس شکل کے اندر اثر کرے گا؟ جب انسان حلال کھاتا ہے تو حلال کھانے سے اس کی روح کے اندر یہ طاقت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اچھے اخلاق کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے۔ آج میں نے 9 فائدے قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھے جو حلال سے پیدا ہوتے ہیں اور حرام سے بالکل اس کا الٹا ہوتا ہے، وہ مختصراً میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ نمبر 1، جب انسان حلال کھاتا ہے تو اس سے اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ کتنا بڑا مسئلہ ہے، کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو اچھے اخلاق کی ضمانت دے، میں اسے جنت کے بیچوں بیچ گھر دلانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ اخلاق اتنی بلند چیز ہے، اور یہ اخلاق کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ حلال کھانے سے، صرف کھانے سے نہیں، حلال کھانے سے پیدا ہوں گے۔ حرام کھانے والے کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے، اور اگر ہوں گے تو پھر وہ دنیاوی لالچ کی وجہ سے اچھے اخلاق سے پیش آ رہا ہوگا، اس عمل پر اسے اللہ کے یہاں کچھ نہیں ملنے والا، دنیاوی مصلحت کی وجہ سے وہ با اخلاق ہوگا، دینی وجہ سے نہیں ہوگا۔ نمبر 2، اعمال صالحہ کی توفیق ملتی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج ہماری اکثریت جسے معلوم ہے کہ نماز نہ پڑھنے کا کیا انجام ہوگا، قبر کی زندگی کا بھی یقین ہے، آخرت کے مواخذے کا بھی یقین ہے، اگر آپ کسی سے پوچھیں تو وہ یہ کہے گا بہت کوشش کرتے ہیں، بہت دل چاہتا ہے، بہت طبیعت میں تقاضے پیدا ہوتے ہیں، لیکن نہیں کر پاتے۔ اس کی جہاں بہت سی وجوہات ہیں، ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مال مکمل طریقے پر حلال نہیں ہے، حرام کی آمیزش کہیں نہ کہیں ہو رہی ہے، چاہے ہمارے علم میں ہے چاہے ہمارے علم میں نہیں ہے۔ حرام مال کھانے سے انسان سے اعمال صالحہ کی توفیق چھن جاتی، اس کو بھی میں نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ نمبر 3، انسان کا عبادت میں دل نہیں لگتا، دعا کرنا چاہتا ہے کہ میں لمبی دعا کروں، بہت سخت مسئلے کے اندر پھنسا ہوا ہے، لیکن کر ہی نہیں سکے گا، توفیق ہی نہیں ہو سکے گی، ہاتھ پھیلیں گے ہی نہیں اللہ کے سامنے، لمبا رکوع ہی نصیب نہیں ہوگا، لمبا سجدہ ہی نصیب نہیں ہوگا، نماز میں دل لگے گا ہی نہیں۔ ادھر نماز کے لیے نیت باندھی، ادھر دنیا جہاں کے کہاں کے خیالات انسان کو آنے شروع ہو گئے، اللہ کا ایک لمحے کے لیے بھی خیال جنتا ہی نہیں ہے دل کے اندر۔ اس کی جہاں بہت سی وجوہات ہیں، ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان جس خوراک کو، جس غذا کو استعمال کر رہا ہے وہ خالص حلال نہیں ہے۔ نمبر 4، انسان کا گناہ کرنے سے حلال کھانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے دل گھبرانے لگتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر انسان حرام غذا استعمال کرے گا گناہ میں مزہ ہے، اور حلال کھانے والا اگر اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کا دل گھبراتا ہے، فوراً اللہ کی طرف سے حلال کھانے کا یہ انعام ہوتا ہے کہ اسے توبہ کی توفیق جلد سے جلد مل جاتی ہے۔ حلال کھانے کا 5واں فائدہ یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر ایک نور پیدا ہو جاتا ہے۔ مستقل جو حلال کھاتا ہے اس کے دل کے اندر ایک نور پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان اس کے دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے،
اللہ کا استحضار اس کے دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں عبادات میں اس کا دل لگنے لگتا ہے اور گناہوں سے وہ بھاگنے لگتا ہے۔ اس کے برخلاف جب انسان حرام کھاتا ہے اس کے دل سے اللہ کی معرفت ختم ہونے لگتی ہے اور اس کے دل کے اندر نور کی جگہ ظلمت اور سیاہی پیدا ہونے لگتی ہے۔ نمبر 7، انسان کی کمائی میں برکت۔ کمائی میں برکت ہمیشہ حلال کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ حرام مال چاہے کتنا بھی بڑا ہو، کتنا بھی زیادہ ہو مقدار میں، کبھی برکت نہیں ہوگی۔ ابھی اس کو گنوا کر میں انشاءاللہ اس پر تفصیل کے ساتھ تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ نمبر 8، جب انسان حلال کھاتا ہے، حلال کماتا ہے، حلال کی برکت سے اس انسان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ حرام کھانے والے، حرام کمانے والے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اس کے حصے میں آتی۔ نمبر 9، حلال کھانے والا، حلال کمانے والا بالآخر جنت میں داخل ہوتا ہے۔ حرام کھانے والا، حرام کمانے والا بالآخر دنیا میں چاہے کتنے بھی مزے کر لے لیکن بالآخر اسے جہنم کا ایندھن بن جائے۔ یہ 9 فائدے اور 9 نقصان حرام کمانے والے، حرام کھانے والے کو یہ 9 نقصان اٹھانے پڑتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور حلال کھانے والے، حلال کمانے والے کو یہ 9 فائدے دنیا کے اور آخرت کے ضرور حاصل ہوں گے۔ جس کا دل چاہے وہ تجربہ کر کے دیکھے۔ اب چند باتیں مجھے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہیں، اس پر ہم توجہ کر لیں۔ گزشتہ زمانے میں انسان کا ایمان بہت مضبوط ہوا کرتا تھا۔ اس وقت اس کے لیے بس اتنا جان لینا کافی ہوا کرتا تھا کہ یہ کام ہمارے دین کے اندر موجود ہے بس۔ اب ظاہر ہے کہ ایمان کمزور ہو گئے اور اب انسان کا مزاج اور مسلمان کا بھی مزاج یہی ہے کہ جس کام میں نفع نظر آئے گا دنیا کا اس کام کو وہ کر لے گا، اور جس کام میں دنیا کا اسے نقصان نظر آئے گا اس کام کو، دنیا کے جس کام کے اندر اسے نقصان نظر آئے گا اس کام کو وہ نہیں چھوڑے گا، چاہے وہ حرام ہی کیوں۔ تو اس زاویے پر، اس انسانی نفسیاتی جو ایک مسئلہ ہے، اس پر بھی اگر ہم حلال اور حرام کو ٹٹولیں تو میں چند حلال کے بڑے فائدے اور حرام کے بڑے نقصان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ گزشتہ ہفتے بھی میں نے جملہ آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ انسان اگر دین پر عمل کرتا ہے تو آخرت میں فائدہ بعد میں ہوتا ہے، دنیا میں فائدہ پہلے ہوتا ہے۔ لیکن انسان وہ جو ساری باتیں ہوتی ہیں ان کو جوڑ کر نہیں دیکھ پاتا۔ انسان ایک عام مسلمان زندگی کا اس طریقے پر تجزیہ نہیں کر پاتا۔ ایک فائدہ حلال کمانے کھانے کا یہ آیا بھی ہمارے سامنے کہ انسان کے مال میں برکت ہوتی۔ اس کو مجھے تھوڑا سا آپ کے سامنے کھولنا ہے، بیان کرنا ہے۔ برکت کیا چیز ہے؟ اگر آپ انگلش لفظ ڈھونڈنا چاہیں برکت کے لیے تو آپ کو نہیں ملے۔ کیوں؟ کیونکہ قوموں کے جو الفاظ ہوتے ہیں تو الفاظ وہ ہوتے ہیں جو چیزیں ان کے درمیان پائی جاتی ہیں۔ انگلش بنانے والے جو لوگ ہیں ان کے یہاں برکت کا تصور ہی نہیں ہے، ان کو کبھی برکت سے سابقہ ہی نہیں پڑا، انہوں نے کبھی برکت دیکھی ہی نہیں، اس لیے ان کے یہاں ان کی ڈکشنری کے اندر برکت کا لفظ استعمال ہی نہیں ہے، انگلش میں یہ لفظ استعمال ہی نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف برکت یہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کے حصے میں برکت آئی ہے، اور ہر مسلمان جانتا ہے برکت کیا ہے۔ کوئی بھی انسان ذرا کوئی دینی کام کر کے دیکھے، ذرا کسی غریب کے لیے مدد کرنے کا بیڑا اٹھا کر دیکھے، پھر کیسے بغیر ظاہری اسباب کے اللہ تعالیٰ اس کے عظیم کام کو کتنی آسانی کے ساتھ مکمل فرما دیتے ہیں، یہ ہم میں سے ہر ایک اس کا مشاہدہ اور تجربہ کرتا رہتا ہے۔ یہ برکت جو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے اتنے سارے گناہوں کے باوجود بھی ابھی اس کا بہت سا حصہ ہمارے درمیان چھوڑا ہوا، اس کا ہم مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ تو برکت کیا چیز ہے اس کو آسانی سے سمجھ لیجئے، جو حلال مال کے ذریعے ہی ہمیں مل سکتی ہے، حرام میں نہیں ملے گی۔ برکت کیا ہے؟ برکت یہ ہے کہ جس مال کو انسان حلال طریقے پر کماتا ہے، مال کیوں کماتا ہے؟ مال اس لیے کماتا ہے تاکہ اس مال سے مجھے راحت ملے، سکون ملے، چین ملے، خوشی ملے، میں اس سے آرام حاصل کروں۔ اور ہمارے ذہنوں میں شیطان نے ہماری ایمانی کمزوریوں کے نتیجے میں یہ بٹھا دیا ہے، خدا کے لیے اس کو کھرچ کر نکال دیں، یہ ایمانی سوچ نہیں ہے، یہ کفر کی سوچ ہے۔
کہ زیادہ مال کے ذریعے سے انسان کو سکون حاصل ہو۔ تجربہ دیکھ لیجیے، نظر دوڑا لیجیے اپنی زندگی پر، بہت سارے ایسے مالدار آپ کو نظر آ جائیں گے کہ جن کو اللہ نے بہت سا مال دولت دیا ہوا ہے، لیکن ان کی زندگی میں خوشیاں نہیں ہیں، ان کو سکون میسر نہیں ہے۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ کتنے بڑے بڑے مالدار لوگ، اربوں پتی لوگ، خربوں پتی لوگ، وہ سوسائڈ کر رہے ہیں، وہ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ ان کے پاس تو اتنا مال و دولت ہے، وہ کیوں خودکشیاں کر رہے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے پاس جو مال کی زیادتی ہے وہ حرام طریقے پر ہے، اور حرام میں اللہ نے سکون نہیں رکھا۔ حلال تھوڑا ہوگا، چند ہزار ہوں گے، تب بھی انسان کو حلال کی برکت سے اس سے وہ نفع حاصل ہو جائے گا جو لاکھوں حرام کے ذریعے سے انسان کو نفع حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان حلال کما رہا ہے، اللہ نے اسے چھوٹی موٹی بیماری دی، جو علاقے کے کسی چھوٹے سے ڈاکٹر کی 50 روپے کی دوائی سے مرض ٹھیک ہو گیا۔ ایک انسان نے حرام کے ذریعے سے لاکھوں کمائے، اللہ نے اس کو ایسے موذی مرض کے اندر مبتلا کیا کہ وہ لاکھوں جو 10-20 سال میں جمع کیے تھے وہ بھی گئے، اور لاکھوں کا وہ مقروض ہو گیا۔ یہ برکت ہے، یہ بے برکتی ہے؟ میں بہت آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرے عزیزوں، قابل احترام بزرگوں، ہم سمجھیں اس راز کو سمجھیں جو اللہ نے حلال اور حرام میں رکھا ہے۔ یہ کائنات کے بنانے والے نے بیان کیا ہے قرآن کریم میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں اس کو مانگا ہے، حلال اور حرام کو۔ برکت ہمیشہ حلال میں آئے گی، حرام میں برکت نہیں آئے گی۔ وہ مقدار میں کتنا بھی ہو آپ کو سکون نہیں پہنچائے گا، آپ کے سکون کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ حلال مقدار میں بہت تھوڑا بھی ہوگا لیکن آپ کے سکون کا ذریعہ بنے گا، آپ کی خوشی کا ذریعہ بنے گا، اور آپ کے نفع کا ذریعہ بنے گا۔ آپ نے حرام مال سے اولاد کی پرورش کی، یاد رکھیے گا کہ وہ اولاد جس کی پرورش حرام مال کے ذریعے سے ہوتی ہے، کبھی بھی وہ اولاد ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتی۔ وہ مال جو خدا کی بغاوت کر کے کمایا اور اپنے بچے کے جسم کا حصہ بنایا، وہ مال اگر اتنا بھی اثر نہ کرے کہ وہ آپ کی اولاد کو آپ سے بغاوت کرنے پر مجبور کر دے، تو پھر حلال اور حرام میں فرق ہی کیا رہا؟ اللہ کی بغاوت کرنے کے نتیجے میں جو مال آپ نے کمایا اور اپنی اولاد کو کھلایا، وہ مال، اس کا ادنا سا اثر دنیا میں ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اولاد کہ جس کو ہم نے وہ حرام مال کھلایا جو اللہ کی بغاوت کے ذریعے سے حاصل کیا تھا، وہ اولاد اپنے ماں باپ کی باغی بنتی۔ مال رہا، کھلایا، عیش و آرام دیا، نتیجہ کیا ملا؟ فائدہ کیا ہوا؟ اولاد، 2 اولاد، 1 اولاد جو آپ کی تھی وہ آپ کی نہیں رہی، اس نے آپ سے ملنا بند کر دیا، آپ کو پلٹ کر دیکھنا بند کر دیا۔ بڑھاپے کے زمانے میں جس وقت آپ کو کوئی پلٹ کر دیکھنے والا نہیں، آپ کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں، آپ کو کوئی سہارا دینے والا نہیں، آپ بالکل محتاج ہو چکے، آپ کی عقل بھی ٹھیک کام نہیں کر رہی، جسم میں طاقت نہیں رہی، کسی مطلب کے نہیں رہے، اس وقت میں جوان اولاد نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، تو وہ مال کس کام کا رہا؟ میرے عزیزوں، قابل احترام بزرگوں، دل کی گہرائیوں میں اس بات کو اتاریں، بٹھائیں، سکون مال و دولت کی زیادتی میں نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ سکون حلال مال میں ہے، چاہے وہ مقدار میں بہت تھوڑا ہو، حرام مال چاہے مقدار میں کتنا بھی زیادہ ہو، لیکن رب کعبہ کی قسم اس سے سکون نہیں حاصل ہونے والا، اس سے خوشیوں والی، عزتوں والی زندگی کبھی بھی حاصل انجام کام نہیں ہونے والی۔ وقتی طور سے تو ہوگا، وقتی طور سے تو نظر آئے گا، انسان راحت سکون حاصل کرے گا، لیکن انجام بہت بھیانک ہوگا، بہت برا ہوگا۔ اس لیے تہیہ کر لیں کہ چاہے حرام کمانے کے کتنے بھی آسان راستے شیطان ہمارے سامنے کھولے، کتنے بھی شاندار پرکشش راستے ہمارے سامنے کھولے، انسان کے دل میں وہ ڈالتا ہے کہ ابھی کما لو اور اس کے بعد ایک حج کر لینا، ایک عمرہ کر لینا، کچھ غریبوں کی شادیاں کروا دینا، کچھ یتیموں کی کفالت کر لینا، تمہارے پاپ دھل جائے گا۔ میرے عزیز و قابل احترام بزرگوں، یہ سب شیطانی وساوس، یہ سب شیطانی وساوس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے جس حصے کی نشو و نما حرام مال
یا سود کے ذریعے سے ہوئی ہو، سود بھی حرام مال ہے، یہ خاص ذریعہ ہے، حرام مال کوئی بھی ہو، کوئی بھی طریقہ ہو حرام مال کا، اس کے ذریعے سے ہوئی ہو تو جسم کا وہ حصہ جہنم کے ہی لائق ہے۔ وہ حصہ جو مال کھا کر ہمارے جسم میں خون بن گیا، گوشت بن گیا، ہڈی میں مضبوطی آ گئی، کیلشیم بن گیا، جسم میں جو طاقت اور قوت بن کر وہ ہمارے جسم میں گھل گیا، اب ہم اسے نکال ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی سزا میں جہنم میں جانا ہی پڑے گا۔ صحابہ کرام کے دل میں یہ عقیدہ، یہ یقین اتنا مضبوط بیٹھ گیا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا واقعہ کتابوں میں ہم نے پڑھا کہ ایک موقع پر ان کے غلام نے ان کو کچھ کھانے کے لیے دیا، انہوں نے وہ کھا لیا، بعد میں کہنے لگا کہ زمانے جاہلیت میں غیب کی باتیں بتاتا تھا، اس کی اجرت کے طور پر مجھے کسی نے مال دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تف ہو تجھ پر، تو نے تو مجھے ہلاکی کر دیا۔ آپ نے فوراً منہ کے اندر انگلیاں ڈالی اور طے کرنے کی کوشش کی، پریشان ہو گئے، اکائیاں آ رہی ہیں اور وہ لقمہ نکل نہیں رہا ہے، باہر نہیں آ رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ آپ پانی زیادہ پئیں، پانی پی رہے ہیں نکالنا ہے، پانی پی رہے ہیں نکالنا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ برا حال ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ کو ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی، آپ نے اپنی جان کو ہلاکت میں کیوں ڈالا؟ فرمانے لگے کہ اگر اس لقمے کو نکالنے میں میری جان بھی چلی جاتی، میں جان دینا پسند کرتا، اس لقمے کو اپنے پیٹ میں رکھنا پسند نہ کرتا، کیونکہ میرے محبوب نے فرما دیا کہ انسان کے جسم کے جس حصے کی نشو و نما حرام سے ہوئی ہو وہ جہنم میں ہی جائے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ جو ہماری زندگیوں میں بے برکتیاں ہیں، مجھے معافی کے ساتھ کہنے کی اجازت دیں کہ ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ لیں، جائزہ لیں، کہیں نہ کہیں ہمارے مال کے اندر حرام کی آمیزش ہو رہی۔ حلال مال کا ایک بڑا فائدہ مال میں برکت، اور حرام مال کا بڑا نقصان مال میں بے برکتی، وہ آپ کی ضرورتیں پوری نہیں کرے گا، آپ کو سکون نہیں مل سکے گا، بے سکونی آئے گی۔ بہت سا مال ہے، راتوں کو نیند نہیں آ رہی، انسان کہتا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا کس چیز کی کمی ہے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس تو اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، کاریں ہیں، بہاریں ہیں، بڑا مکان ہے، عزتیں ہیں، شہرتیں، رات کو نیند ہی نہیں آتی۔ خوشیوں کے بیچ میں، خوشیوں کے عین موقع کے اوپر دل غمگین رہتا ہے۔ میرے عزیز و قابل احترام بزرگوں، دل میں بٹھائیں، یہ کہیں نہ کہیں اسی مال کا اثر۔ اور حلال مال کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو انسان حلال مال کھاتا ہے اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے۔ حرام مال کھانے والے کے اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں فرماتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا، حالانکہ سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ سفر میں دعائیں کیا کرو، سفر میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں، لیکن آپ نے پوری منظر کشی فرمائی کہ ایک شخص لمبا سفر کر رہا ہے، اتنا لمبا سفر کہ اس کے بال پراگندہ ہو چکے، مٹی سے بھر چکے۔ پرانے زمانے میں جب اونٹوں پر سفر ہوتے تھے ایسا ہی ہوتا تھا، مٹی میں بال آلود ہو چکے، غبار آلود ہو چکے، کپڑے بھی خراب ہو چکے، اور ایسے حالت میں وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، یا رب یا رب یا رب، اللہ کو پکار رہا ہے، اے میرے رب اے میرے رب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے دعا کو کیسے قبول کرے؟ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، وملبس حرام، اس کا پہناوا حرام، اللہ کیسے دعا کو قبول کرے؟ اللہ کا یہ اصول ہی نہیں ہے، جس کا کھانا پینا، جس کا لباس حرام ہوگا اس کی دعا قبول ہی نہیں ہو سکتی۔ سفر میں بھی دعا قبول نہیں ہو رہی، پریشانی کے عالم میں بھی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ آج ہم جو پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، مایوسی آ جاتی ہے دل میں۔ جو حرام کھاتا ہے، حرام کماتا ہے، اس کا دل اللہ پر مطمئن ہی نہیں رہتا، وہ کہتا ہے میری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، میں مانگتا ہی نہیں اللہ سے۔ تم کیا نہیں مانگتے؟ اللہ نے تم سے مانگنے کی توفیق سلب کر لی، تمہارے دل سے وہ داعیہ ہی چھین لیا کہ تم اللہ کے سامنے مانگ سکتے، وہ امید ہی ختم کر دی دل سے۔ حرام مال کی نحوست یہ آتی ہے کہ دل سے امید ہی ختم ہو جاتی ہے کہ اللہ سے مانگنے کا دل ہی نہیں کرتا، اور اس کے برخلاف جب انسان حلال کھاتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، زبردست طریقے پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے ابن مکندر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ مدینہ منورہ کا زمانہ، شروع کا زمانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد شروع کا زمانہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر مدینہ منورہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ ابن مکندر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ رات کے وقت میں اندھیرا تھا مسجد نبوی میں نے
کسی انسان کو دیکھا کہ وہ اللہ رب العزت سے دعا کر رہا ہے. ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کتنی لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، کتنا بڑا مجمع دعا کرتا ہے. لیکن دیکھیں ایک انسان دعا کر رہا ہے رات کی تاریکی میں، دعا کتنی مختصر. اے پروردگار، قحط تیرے بندوں کے لیے قحط بہت شدید ہو گیا ہے. اے پروردگار، میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ تو ضرور بارش نازل کر دے. یہ دو جملے اس بندے نے کہے اور ابن مکندر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کچھ وقفہ گزرا، اچانک بدلی ظاہر ہوئی اور بارش اللہ تعالیٰ نے کر دی. وہ فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت میں نے دیکھا کہ ایک صاحب ہیں، انہوں نے اپنا منہ لپیٹا، چھپایا اور چل دیے. میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا اور چپکے سے جا کر کے دیکھا، ان کا گھر دیکھ کر آ گیا. اگلے دن میں جب میں ان کے گھر گیا تو دیکھا کہ اندر سے کچھ کھرچنے کی، کچھ کاٹنے پیٹنے کی آواز آ رہی ہے. میں گیا اندر تو دیکھا کہ ایک صاحب ہے، وہ لکڑی کے پیالے بنا رہے ہیں. کوئی ایسا نہیں کہ بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے اللہ والے. وہی بات جو ہمارا موضوع چل رہا ہے، اپنے ہاتھ سے کمانا اور محنت کے ساتھ کمانا، حلال کمانا. حلال کماتے ہوئے انسان اللہ کے یہاں کیا اونچا مقام حاصل کر سکتا ہے. اس واقعے سے اندازہ کریں کہ وہ صاحب لکڑی کے پیالے بنا رہے ہیں اور یہ وہ صاحب تھے جنہوں نے رات میں دعا کی تھی. جب انہوں نے کہا، ان سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو بہت سا اثاثہ دے دوں، آپ بیٹھ کر کے یکسو ہو کر کے اللہ کی عبادت کریں. انہوں نے کہا خبردار، آئندہ نہ تو آپ میرے پاس آنا، کبھی میری شہرت ہو جائے، سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرا اللہ سے کیا معاملہ ہے. اور آپ ایک بات تو انہوں نے یہ کہی کہ آئندہ آپ میرے پاس نہ آنا، اور دوسرا وعدہ یہ لیا کہ میرا یہ راز کسی کے سامنے فاش نہ کرنا. آپ اندازہ کریں کہ حلال کمانے کے نتیجے میں یہ انسان بظاہر بہت مشہور نہیں ہے، یہ کوئی مشہور ہستی نہیں ہے، یہ کوئی مشہور عالم بھی نہیں ہے، مشہور کوئی اللہ کے ولی بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے یہاں کیا مقام ہے کہ دو جملے بولے اور اللہ تعالیٰ نے بارش فرما دی. یہ حلال کمانے اور حلال کھانے کا اثر ہے کہ حلال کھانے، حلال کمانے والے کی اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں فرما. تو اس لیے میرا عزیز و قابل احترام بزرگوں، حلال کمانے کے، حلال کھانے کے میں نے 9 فائدے اور حرام کمانے، حرام کھانے کے 9 نقصانات کے سامنے عرض کیے. کہاں تک میں آپ کو نقصانات حرام کے گنواؤں اور کہاں تک آپ کو حلال کے فوائد گنواؤں. اب آخر میں ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، اور خاص طور سے اس واقعے کے لیے میں اپنی ماں بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی دل کے کانوں سے سنیں. اور یہاں پر جو مرد حضرات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہوا ہے، وہ یہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہمیں اپنی بچی کی اور بچے کی اس طرح پر تربیت کرنی ہے. 2 صحابی کا واقعہ سناتا ہوں. اور ایک صحابیہ، دونوں کی شادی ہوئی ہے اور دونوں مزدور پیشہ، غریب، بالکل غریب مزدور پیشہ لوگ. اور مزدوروں کی زندگی میں کتنی مرتبہ یہ واقعات آتے ہیں کہ سال میں کتنی مرتبہ ایسے دن آتے ہیں کہ انہیں کام نہیں ملتا. سارے دن کھڑے کھڑے انتظار کرتے ہیں کوئی لے جائے کام کے لیے، کوئی کام پر لے جانے والا نہیں ہوتا، وہ گھر پہ واپس آ جاتے ہیں. ان صحابی کے ساتھ بھی ایسا ہوا. یہ صحابی جب گھر میں آئے تو رات کو جب مزدور تھکا ہارا آئے گا، محنت کر کے آئے گا تو اپنی بیوی سے کیا کہے گا؟ بھائی کھانا دو مجھے. جب انہوں نے کھانے کا مطالبہ کیا، ایک عام سی زندگی کا میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں، اس سے ہم سبق حاصل کریں، عبرت حاصل کریں، بار بار اس واقعے کو ہم اپنے دل کے اندر دہرائیں، اور یہ جو بہت کی حوث ہے اس کو اپنے دلوں سے خدا کے لیے نکالیں اور حلال کے متلاشی بنیں. اسی میں اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرما دیں گے. اور جتنے بھی لقمے اللہ تعالیٰ نے متعین کر رکھے ہیں، وہ آپ یقین جانیے گا وہ آپ کا رزق کہیں بھی نہیں جانے والا، وہ آپ کو ہر حال میں مل کر رہے گا. آپ چاہیں نہ چاہیں وہ لقمے پورے کیے بغیر دنیا سے جا ہی نہیں سکتے، اللہ کا نظام ہی ہے. تو جب ان مزدور صحابی نے اپنی بیوی سے کہا مجھے کھانا دیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو آپ کو رات میں ہی بتا دیا تھا کل کہ ہمارے گھر میں کھانے کے لیے سب کچھ ختم ہو چکا ہے، ایک لقمہ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے. میں تو خود سارے دن بھوکی پیاسی انتظار میں تھی، آپ کچھ لائیں گے، میں پکاؤں گی، آپ کو بھی کھلاؤں گی، خود بھی کھاؤں گی. عجیب واقعہ ہے کہ جب ان مزدور صحابی کی بیوی نے یہ بات کہی ہوگی تو ان صحابی کے دل کے اوپر کیا بیتی ہوگی. کیا اللہ کے بندے تھے. اور ایک شریف آدمی جو ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کے سامنے بہت شرمندہ ہو جاتا ہے اس طرح کے حالات کے اندر، اور پریشان ہو جاتا ہے کہ اللہ نے میرے اوپر ذمہ داری رکھی ہے، میں کھانے کا انتظام نہیں کر پا رہا، بنیادی ضروریات پوری نہیں کر پا رہا. ایک شریف آدمی تو بہت زیادہ شرمندہ اور پریشان ہو جاتا ہے. تو اب وہ پریشان ہونے لگے. اب دیکھیے کہ کیا تربیت کی تھی ان کے والدین نے
اس عظیم صحابیہ خاتون کی، وہ فرمانے لگی کہ آپ پریشان نہ ہو بالکل بھی، روز ہم اپنی مرضی کے مطابق پیٹ بھر کے خوب سکون سے کھا کر سوتے ہیں، آپ دیکھیں کیا انداز ہے اللہ سے، کیا انداز ہے، کیا تعلق ہے اللہ سے، کیا شکر کرنے کا انداز ہے، روز ہم اپنی مرضی کے مطابق پیٹ بھر کے سوتے ہیں، آج ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی مرضی یہ ہے ہم بھوکے پیٹ بغیر کھائے سو جائیں، تو اللہ کی مرضی کے آگے خوشی خوشی سر جھکا دینا یہی تو ایمان ہے۔ تو آج ہم ایسا کرتے ہیں، خوشی خوشی سو جاتے ہیں۔ کیا دعائیں نکلی ہوں گی اس شوہر کے دل سے جب بیوی نے تسلی دی ہوگی، کوئی ذلیل نہیں کیا، کوئی شرمندہ نہیں کیا، وہ دونوں اللہ کے بندے، نیک بندے خوشی خوشی سو گئے۔ اگلے دن وہ اللہ کی بندی سنت کے مطابق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنے شوہر کو دروازے تک رخصت کرنے کے لیے آئیں، اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ فی امان اللہ کہہ کر سلام دعا کے ساتھ اپنے شوہر کو رخصت کیا۔ مختصر کر کے وقت کم ہے، میں واقعہ سنا رہا ہوں کہ اگلے دن اللہ کا نظام پھر ایسا ہی ہوا کہ اس اللہ کے بندے کو کچھ نہیں ملا۔ اب شام میں آ کر 2 دن کا فاقہ، مرد بھی اور عورت بھی، اب آ کر پھر کہا کہ وہ کچھ کھانے کے لیے ہو تو لاؤ، انہوں نے کہا آپ کو تو معلوم ہے۔ اب وہ اور زیادہ شرمندہ ہو گیا اور کہنے لگے کہ بس میں تو مرد ہوں، میں تو برداشت کر لوں گا، تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارا مجھے بڑا خیال ہے، میں کسی سے کچھ مانگ کے لے کر آتا۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں ان عظیم صحابیہ کے اوپر، فرمانے لگے خبردار، اگر آپ نے اپنے گھر کی اس حالت کا کسی کے سامنے تذکرہ کیا یا ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف، 2 دن حالت آ گئی تو لوگوں کو بتائیں کہ آج ہمارے گھر میں فاقہ آ گیا، ساری زندگی اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے۔ کیا حوصلہ ملا ہوگا اس صحابی کو، کیا حوصلہ ملا ہوگا اس شوہر کو، کیا ڈھارس بندی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تو مانگ کر لے آتا، لیکن اگر تم اتنے حوصلے سے کام لے رہی ہو تو ٹھیک ہے میں بھی حوصلے سے کام لیتا۔ اگلے دن وہ صحابی پھر کام کے لیے نکلے، اور اس عظیم صحابیہ خاتون نے اللہ کی کروڑوں رحمت نازل ہو ان عظیم صحابیہ پر اور تمام صحابیات پر اور تمام صحابہ کرام پر، کہ جب وہ رخصت ہونے لگے انہوں نے سلام دعا کے ساتھ رخصت کیا، وہ چند قدم چلے، انہوں نے پھر آواز دے کر بلایا کہ فلاں کے والد آپ ادھر آئیں۔ وہ واپس مڑے اور کہنے لگیں یہ جملہ مجھے اصل سنانا ہے کہ ہماری مائیں بہنیں بھی سنیں، دل میں نقش کریں، اور ہم سب بھی اپنے دل کے اندر نقش کریں اور اس کو دل کی گہرائیوں میں اتار لیں، ہمیشہ کے لیے اس کو زندگی کا وظیفہ بنا لیں، بار بار اس جملے کو یاد کیا کریں۔ اور کہنے لگیں کہ مجھے آپ کے تقوی پر پورا اطمینان ہے کہ آپ نہایت متقی شخص ہیں، آپ کے تقوی سے میں خوب واقف ہوں، لیکن آپ چونکہ مجھ سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں اور آج 3را دن ہو چکا، ہو سکتا ہے ایسا ہو کہ آج 3رے دن بھی آپ کو کچھ بھی نہ ملے گھر میں لانے کے لیے، تو آپ میری فکر کی وجہ سے اللہ کے واسطے ایسا نہ کرنا کسی حرام چیز کی طرف چلے جا، آپ خالی ہاتھ آ جائیے گا، 3رے دن فاقے سے رہ لیں گے لیکن حرام مت لائیے۔ جس نبی نے اپنی امتیوں کو یہ تعلیم دی ہو، آج اس امت کے لوگ بجلی کی چوری کو حلال سمجھتے ہیں۔ کیا منہ دکھائیں گے کل ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ 8 گھنٹے کی ملازمت میں 1 گھنٹے کی ہم ڈنڈی مار دیتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہی نہیں کہ ہم چوری کر رہے ہیں، ہمیں لگتا ہی نہیں کہ ہمارے مال کے اندر حرام کی آمیزش ہے۔ کوئی بجلی کی چوری کر رہا ہے، کوئی سرکاری کسی خزانے کی چوری کر رہا ہے، کوئی سرکاری محکمے میں کسی طریقے سے چوری کر رہا ہے، کوئی انسان کسی ایسے شخص سے کوئی چیز حاصل کر رہا ہے جس کو اس کا نگراں بنایا گیا ہے، وہ مالک نہیں ہے لیکن اس سے چوری کے ذریعے سے حاصل کر رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے حرام کھا رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے حرام کما رہا ہے، پھر بھی اطمینان ہے۔ تو میرا عزیز و قابل احترام بزرگوں، اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، کیونکہ حرام مال جب حلال کے ساتھ شامل ہوتا ہے تو وہ اس حلال مال کی برکت کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز و قابل احترام بزرگوں، ہمارے بہت سارے دیندار حضرات وہ سب کام ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن مثال کے طور پر ان کو یہ مسئلہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ وہ مکان یا دکان کو سیکورٹی پر چلا رہے ہیں، یا کوئی آپ اتنا سنگین مسئلہ ہے یہ سود کا کہ بینک میں ہمارے اکاؤنٹ میں جو ہمارے کھاتوں کے اندر انٹرسٹ کی جو رقم آتی ہے، علماء سے ایک میں استفتاء پڑھ رہا تھا، کسی سے سوال کیا گیا دارالفتہ سے کہ ہم کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ اپنی جیب سے وہ رقم نکال کے دے دیں؟ مفتی صاحب نے جواب کے اندر لکھا کہ نہیں، آپ بینک سے اس رقم کو نکالیں، جہاں پر وہ گندگی پڑی ہوئی ہے وہیں سے اس گندگی کو نکالیں، اس کو صدقہ کریں، اپنی جیب سے نکال کر کے صدقہ نہ کریں۔
اتنا بھی برداشت نہیں کیا گیا. اس لیے میرے عزیزوں سود سے، رشوت سے، چوری سے، اس قسم کے جتنے بھی حرام مال اگر کسی بھی طرح ہمارے مال کے اندر مل رہا ہے، خدا کے لیے اللہ کے واسطہ دے کر آپ کا یہ عاجز گنہگار بھائی آپ سے ہر اعتبار سے چھوٹا کم علم آپ سے درخواست کر رہا ہے کہ اللہ کے لیے ہمارے قرآن و حدیث میں جو اس کے اثرات ہیں، اولاد برباد ہو جائے گی، زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی، زندگی کا سکون ختم ہو جائے گا. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی سزا ملنی ہوگی، صبح یہ حادثہ ہوگا، شام یہ حادثہ ہوگا، سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے. اس وقت اگر توبہ کریں گے توبہ قبول ہوگی، لیکن یہ حالات نہیں تھمیں گے. اس لیے اس وقت سے پہلے لوٹ آئیں اور اپنی اسلامی تعلیمات کو اپنے سیرے سے لگائیں. جو اللہ نے فرما دیا اسی پر قانے رہے، حلال چاہے تھوڑا ہو اس پر قناعت کر لیں اور اس پر راضی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حرام مال سے حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ حلال مال پر راضی رہنے کی اور اسی پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.